اس کا ذمہ دار اور اس کی جواب دہ تو حکومت ہے نا. عوام کی آہو بکا تو کوئی نہیں سن رہا. سلمان صاحب اراکین اسمبلی بھی فکر مند دکھائی دے رہے ہیں, کیا ان کی بھی کوئی نہیں سن رہا؟ دیکھیں, آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ آخر پاکستان اس نیج پر کیوں کر پہنچا, کہ یہاں پر دیوالیہ پن کی بات ہوتی رہی. دیوالیہ پن کی گردان تو پچھلے 10 ماہ سے ہی شروع تھی. سری لنکا کے حالات کی بات جنن لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا. 10 ماہ میں بہت کچھ ہوا ہوگا, بڑے بڑے جگاڑ لگے ہوں گے, لیکن روٹی کی قیمتوں کا اگر کمپیریزن کر لیں تو کہاں سے شروع تھا. بات یہ کہ ہم بیٹھ کے جب ایک خاص زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ 1 ارب 70 کروڑ کے جب ٹیکس لگائے گئے ہیں تو اس میں بھی کہا جی 17 سے 18% جی ایس ٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا پریشر جو ہے عام آدمی پہ آتا ہے. لیکن میں نے کل بھی یو این ڈی پی کی رپورٹ کا حوالہ دیا تھا کہ 17.5 ارب ڈالر پاکستان کی اشرافیہ پہ خرچ ہوتا ہے. اس کا کوئی کسی نے جواب نہیں دیا, اور میں اس حوالے سے ناصر کھوسا صاحب کی رپورٹ کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا, میں دوبارہ کہوں گا کہ انہوں نے 11 صفحے کی رپورٹ میں ایک حل پیش کیا ہے, اور وہ حل جو ہے ناصر کھوسا صاحب کا نہیں ہے, اس میں 13 اداروں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس افسر شاہی کا, اس اشرافیہ کا, جرنیلوں کا, ججوں کے, یہ جو پیٹرول, یہ جو بجلی, گیس, ان کے گھر, یہ تزئین و آرائش, اربوں خربوں کے اخراجات ہیں, یہ پریشر سارا ان کی وجہ سے پڑتا ہے, 22 کروڑ عوام کی وجہ سے. اور بات یہ کہ وہ آپ نے روٹی دال, میں واحد آدمی تھا, میں یہ کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر روٹی دال کبھی ایشو نہیں تھا رہا, اب روٹی دال ایشو ہے. اور وہ ہے نا شعر کہ تو کی جانے یار فریدہ, روٹی بندہ کھا جاندی ہے. اور بات ہے کہ اب نوبت یہاں تک آئی ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ اس کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی ہیں تو پرائم منسٹر صاحب ذرا جرات کرنی پڑے گی, یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا, ان کی گردن سے بھی دبوچنا پڑے گا. یہ لوگ کھا گئے اس ملک کو. یہ جو اربوں ڈالرز کی امدادیں آتی ہیں, یہ امدادیں پاکستان کے لوگوں کے لیے آتی ہے, ان کی ویلفیئر کے لیے آتی ہیں, ان کی بچوں کی صحت کے لیے آتی ہے, ان کی تعلیم کے لیے آتی ہے. یہ انہی کے لیے آتی ہے جن کے بچے پاکستان سے باہر ہیں.